السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک سنسان کمرے میں قید تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنی موجودگی کا احساس بھی دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے دنوں سے یہاں قید تھا، شاید ہفتے گزر چکے تھے۔ ہر روز ایک عجیب خاموشی اس کے ارد گرد چھائی رہتی۔ کوئی آتا بغیر کچھ کہے اس کے سامنے کھانا رکھ دیتا، پھر خاموشی سے اس کے ہاتھ کھول دیتا تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ مگر جو ہی وہ کھانے سے فارغ ہوتا، رسیوں کی سختی پھر سے اس کے جسم کو جکڑ لیتی۔ کمرے کی دیواروں سے سرد مہری ٹپک رہی تھی اور ہر پل اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچتا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ ہر لمحہ اسے ایک نئے خوف میں مبتلا کر دیتا۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں امید کی کوئی جھلک آتی، دروازے کی ہلکی سی آواز اسے چونکا دیتی۔ کون تھا یہ؟ کب وہ اسے چھوڑیں گے؟ یا شاید کبھی نہیں۔ سلار ایک خوبصورت اور ذہین نوجوان تھا، گریجویٹ تھا اور ایک نامور نیوز چینل میں سینئر اینکر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کا لاڈلا تھا اور خاندان میں سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، بس سلار ہی باقی تھا۔ ہر کوئی اس کی کامیابیوں پر فخر کرتا، لیکن سلار کی زندگی میں اب بس ایک ہی سوال رہ گیا تھا، اس کی شادی کب ہوگی؟ بابا میں نہیں کھاؤں گی کھانا، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ناراضگی تھی۔ بھائی نے مجھے ڈانٹا ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ عاجز صاحب نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو دل نرم ہو گیا، مگر وہ جانتے تھے کہ ماہم کو سمجھانا ضروری ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہاں آؤ۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ آیا تو ماہم کے سامنے ہی عاجز صاحب نے اس سے 2 زوردار تھپڑ رسید کیے۔ تمہیں بہن سے ایسے بات کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ ماہم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کی جیت ہو گئی ہو۔ عاجز کچھ کہے بغیر شرمندگی سے کھڑا رہا۔ ماہم نے بابا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب میں کھانا کھا لوں گی بابا۔ عاجز صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ انہوں نے پلیٹ میں کھانا رکھا اور ماہم کے سامنے کیا۔ ماہم نے خوشی سے بابا کے ہاتھوں سے نوالا لیا اور کھانا کھانے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہم اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، گھر میں جو چیز مانگتی فوراً مل جاتی۔ نوکر بھی اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ماہم ایک با اثر اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہی تھی۔ جب بھی وہ یونیورسٹی جاتی، اس کی چمکتی ہوئی کار کے ساتھ 4 مسلح گارڈز کی گاڑیاں بھی ساتھ ہوتی تھی، جیسے کسی بڑی شخصیت کا قافلہ گزر رہا ہو۔ یونیورسٹی کے تمام طلباء جانتے تھے کہ ماہم کا تعلق ایک با اثر خاندان سے ہے اور اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی پروفیسر یا طالب علم اس سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ماہم نے اپنی اسائنمنٹ وقت پر جمع نہیں کروائی۔ کلاس کے اختتام پر پروفیسر نے غصے سے پوچھا، مس ماہم آپ نے اپنی اسائنمنٹ کیوں جمع نہیں کروائی؟ ماہم خاموشی سے کھڑی رہی۔
اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور پروفیسر کو لگا کہ شاید وہ اس سے معمولی سمجھ رہی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں خبر پھیل گئی کہ اس پروفیسر کو اچانک نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ماہم کے والد کی طاقتور شخصیت کا ہاتھ تھا۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکے ماہم کی خوبصورتی اور دبدبے پر دل ہار چکے تھے، مگر اس کی سیکیورٹی دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات کرے یا کوئی قدم آگے بڑھائے۔ وہ سب بس دور سے اسے دیکھ کر دل میں حسرت رکھتے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی کے باغیچے میں ماہم اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب ایک دلیر لڑکا علی ہمت کر کے اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول تھا۔ علی کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر اس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ ماہم، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، علی نے دھیرے سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی بہت مختلف ہے، لیکن میرے دل نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا جیسے تمہارے لیے کر رہا ہے۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ ماہم کے گارڈز فوراً چوکنا ہو گئے۔ علی کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ گارڈز اس پر جپٹ پڑے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ علی بے بس تھا اور گارڈز کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ ماہم کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ وہ کبھی ایسی صورتحال میں نہیں پڑی تھی۔ پھر اچانک ماہم نے گارڈز کو روکنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز نے فوراً پیچھے ہٹ کر علی کو چھوڑ دیا، جو زمین پر نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ ماہم نے ایک نظر علی پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے اسے پہلی بار کسی کی جرأت نے متاثر کیا ہو۔ اس کی جان چھوڑ دو، ماہم نے نرمی سے کہا، اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دن ماہم کے بابا نیوز دیکھ رہے تھے اور ماہم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ماہم کی نظر ٹی وی اسکرین پر آئی، جہاں سلار ایک مشہور نیوز اینکر دکھائی دیا۔ ماہم نے سلار کو پہلی بار دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی مسکراتی ہوئی شخصیت اور بااعتماد لہجے نے اسکرین پر جگہ لی، ماہم کا دل اس پر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے ماہم کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ سلار کے شو کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی اس کا شو شروع ہوتا، ماہم سب کچھ چھوڑ کر LCD کے سامنے بیٹھ جاتی۔ سلار کی خبروں کی میزبانی، اس کا بولنے کا انداز اور اس کی ذہانت ماہم کو بے حد متاثر کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ماہم سلار کی ایک دیوانی مداح بن گئی۔ اس نے سلار کو سوشل میڈیا پر بھی فالو کیا ہوا تھا، جہاں وہ ہر نئی پوسٹ اور اپ ڈیٹ کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ لیکن سلار کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہم جیسی خوبصورت اور بااثر لڑکی اس پر فدا ہو چکی ہے۔ ایک دن سلار اپنے اسٹوڈیو کے کمرے میں بیٹھا تھا، جہاں وہ اپنے اگلے شو کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اچانک اس کا جگری دوست احسن کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں میں ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ یار سلار، تو بڑا مشہور ہو گیا ہے، احسن نے مذاقاً کہا۔ میری تو کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی، تو ہی میری کوئی سیٹنگ کروا دے کسی اچھی لڑکی سے، سلار نے ہنس کر جواب دیا۔ یار میں خود بھی تو ابھی تک سنگل ہوں، میرے لیے بھی کچھ سوچ۔ یہ کہتے ہی سلار نے ایک زوردار قہقہ لگایا، جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ دونوں دوست ہنستے ہوئے اپنی باتوں میں مگن تھے، اور ہر وقت کی طرح ان کی یہ گپ شپ بے تکلف اور دل کو خوش کرنے والی تھی۔ اسی دوران احسن نے سلار کا موبائل فون اٹھا لیا اور اس کے سوشل میڈیا پر فالوورز دیکھنے لگا۔ یار دیکھو تمہارے کتنے فینس ہیں،
تمہیں پتہ بھی ہے کتنی لڑکیاں تم پر مرتی ہیں؟ احسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ چھوڑ یار، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، سلار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے اپنی شہرت کی پرواہ کم ہی ہوتی تھی، وہ بس اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ کہیں دور ماہم جیسی لڑکی دل و جان سے اس کی دیوانی ہو چکی ہے، اور شاید قسمت نے دونوں کی کہانی کو ایک موڑ پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ احسن موبائل میں مصروف تھا اور سلار ہنستے مسکراتے اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ کہیں ماہم سلار کے کسی نئے شو کا انتظار کر رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کا دل پھر سے خوش ہو جائے۔ ماہم کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سلار سے بات ہو جائے، لیکن سلار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہر دن بے صبری سے سلار کے سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجتی، اس امید میں کہ شاید سلار جواب دے گا، مگر خاموشی ہی ملتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک سلار کی فیس بک آئی ڈی سے ماہم کو جواب آیا۔ ماہم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اس دن دونوں کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ شیئر کرنے لگے۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، اور کچھ دنوں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا فون نمبر لے لیا۔ اب واٹس ایپ پر اکثر رات گئے تک دونوں کے درمیان گھنٹوں باتیں ہوتی تھی۔ ماہم سلار کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور یقین کر بیٹھی تھی کہ وہ سلار ہی سے بات کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سلار نہیں، بلکہ اس کا جگری دوست احسن تھا، جس نے سلار کی فیس بک آئی ڈی استعمال کر کے ماہم سے بات چیت شروع کی تھی۔ ماہم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جس سے سلار سمجھ رہی ہے وہ دراصل احسن ہے۔ احسن ماہم کو خوبصورت الفاظ اور محبت بھرے جملوں سے پر امید رکھتا تھا، اور ماہم بھی سلار کو دل سے چاہنے لگی تھی۔ وہ احسن کو تحفے بھیجتی تھی، اور احسن بھی ماہم کو سلار کے نام سے تحائف بھیجتا تھا، تاکہ ماہم کو شک نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ماہم کی محبت اتنی گہری ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن ماہم نے احسن، جس سے وہ سلار سمجھ رہی تھی، سے کہا کہ اس کے گھر والے ان کی شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھی، اور سلار یعنی احسن کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ احسن نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہم کو بھاگنے کا مشورہ دیا۔ ہمیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا ماہم، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ماہم محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ احسن سلار کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ایک رات ماہم نے اپنی کچھ ضروری چیزیں سمیٹی اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ احسن پہلے سے ہی باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اٹھایا اور احسن کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جسے سلار سمجھ کر اپنا دل دے چکی ہے وہ دراصل احسن ہے۔ ماہم کو ابھی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن ایک دن یہ راز کھلے گا، اور اس وقت ماہم کو سمجھ آئے گا کہ اس کی محبت کس کے لیے تھی اور کس کے ساتھ وہ زندگی کا اہم فیصلہ کر بیٹھی۔ ماہم کی غیر موجودگی نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ جب وہ گھر واپس نہ آئی تو اس کے والد اور بھائیوں نے پورے شہر میں شور مچا دیا۔ پولیس، فوج اور دیگر تمام ادارے متحرک کر دیے گئے۔ ہر کوئی ماہم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے موبائل کا ڈیٹا نکالا گیا تو سلار کی فیس بک آئی ڈی سے کیے گئے پیغامات ملے۔ یہ دیکھ کر ماہم کے والد کا خون کھول اٹھا۔ وہ سمجھے کہ سلار ہی ان کی بیٹی کے اغوا میں ملوث ہے۔ انہوں نے فوراً سلار کو پکڑوانے کا حکم دیا اور سلار کو قید کروا دیا گیا۔ سلار کو کسی چیز کا علم نہ تھا کہ ماہم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قید میں تھی، اور اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس پر الزام کیا ہے۔ دوسری طرف ماہم کو جب احسن کی حقیقت کا پتہ چلا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے جو محبت سلار سے کی تھی وہ دراصل ایک دھوکہ تھا۔ احسن نے اس کے جذبات کا کھیل کھیلا تھا،
माहम को धोखा देने के बाद एहसन ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। कुछ दिनों तक माहम को हाथों और पाँव से बांध कर रखा गया और उसकी हालत बदतर हो गई। वो बार बार चीखें मारती रोती मगर कोई सुनने वाला ना था। एहसन को जब ये मालूम हुआ कि माहम का ताल्लुक एक ताकतवर खानदान से है तो उसने फौरन अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढा और माहम को बेरहम लोगों के हाथों बेच दिया। जब माहम को ले जाया गया वो जगह इंसानियत से आ रही थी। माहम वहाँ एक कैद में थी जहाँ उसे रोज़ाना नींद के इंजेक्शन दिए जाते ताकि वो बेहोश रहे और उसके साथ ही इंसानियत सोच सलूक किया जा सके। रोज़ाना उसके जिस्म के साथ खेलने वाले लोग उसे रूहानी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला करते रहे। 6 माह तक ये जुल्म सितम जारी रहा और माहम की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी थी। 6 माह बाद एक दिन माहम के वालिद को बिलाहर उसके बारे में खबर मिली। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो फ़ौरन उस जगह पहुँचे जहाँ माहम कैद थी। वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। माहम का जिस्म ज़ख्मी, कमज़ोर और निडाल था और वो किसी कोने में पड़ी थी। उसकी आंखों में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी ना थी। डॉक्टर्स उसकी ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे मगर माहम की हालत बहुत ख़राब थी। माहम के वालिद जैसे ही उस कमरे में पहुंचे उनकी आंखों ने अपनी लाडली बेटी को ऐसी हालत में देखा जो तसव्वुर से भी बाहर थी। वो एक तरफ पड़ी थी और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की जदोजहद में मसरूफ़ थे। माहम के वालिद के कदम लड़खड़ा गए। उनके दिल में एक ज़ोरदार दचका लगा। वो दौड़कर माहम के पास पहुंचे, उसके हाथों को पकड़ लिया और चीख कर डॉक्टर से कहा, मेरी बेटी को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर ने आंखों में उदासी भरकर माहम के वालिद को बताया, माफ़ कीजिएगा लेकिन इसके पास वक्त बहुत कम है। इसके जिस्म के साथ 6 महीने मुसलसल जुल्म हुआ है। इसे नशावर दुआएं दी जाती रही और इसका बार बार रेप किया गया है। इसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है और अब इसकी जान बचाना तकरीबन नामुमकिन है। माहम के वालिद ये सुनकर जैसे ज़मीन पर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो ज़मीन पर गिरे और रोते हुए अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। माहम के जिस्म से ज़िंदगी की आखिरी रमक बाकी थी। वो बामुश्किल अपनी आंखें खोल सकी और कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, बाबा। माहम के वालिद ने अपनी बेटी की तरफ देखा। आंखों में आंसू भरे हुए थे। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं सके। वो आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ में बोले। माहम ने अपने आखिरी लम्हात में सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। उसने रोते हुए कहा, बाबा, जिसे मैं सलार समझती थी वो सलार नहीं, एहसन था। उसने मुझे धोखा दिया। माहम ने सारी हकीकत अपने वालिद के सामने रखी। सलार बेगुनाह था और एहसन वो दरिंदा था जिसने माहम की ज़िंदगी को। माहम के वालिद ने जब हकीकत जानी तो उनका दिल गम और गुस्से से भर गया था। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने फ़ौरन एहसन को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने एहसन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। माहम के वालिद ने एहसन के खिलाफ हर सबूत फराहम किया ताकि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के जुर्म की सज़ा पा सके। एहसन को जेल भेज दिया गया और माहम के वालिद ने उन तमाम लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने माहम को तकलीफ़ दी थी। वो हर एक शख्स को अदालत के कटहरे में लाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने सलार को आज़ाद करवाया जो बेगुनाह होने के बावजूद कैद में था। माहम के वालिद को एहसास था कि उन्होंने सलार को गलत समझा था और उस पर इल्ज़ाम लगाकर एक मासूम इंसान की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की थी। सलार को माफ़ी मांगकर रहा किया गया और वो भी ये जानकर दुखी था कि माहम के साथ क्या कुछ हुआ। माहम के वालिद ने अपनी बेटी को तो खो दिया था लेकिन वो इस बात पर मुतमिन थे कि उन्होंने उसे इंसाफ दिलाया। लेकिन इस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि माहम अब उनके पास नहीं थी। वो अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते थे। एक शाम माहम के वालिद अपने कमरे में अकेले बैठे सोच रहे थे। उनके जहन में बार बार माहम का मासूम चेहरा आ रहा था और वो दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश उनकी बेटी ने सारी हकीकत पहले ही उन्हें बता दी होती।
اگر ماہم نے احسن کے بارے میں سچ پہلے بتایا ہوتا تو وہ اسے بچا سکتے تھے۔ شاید ماہم آج زندہ ہوتی، ہنستی مسکراتی ان کے ساتھ ہوتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے افسردگی سے سوچا، کاش میری بیٹی مجھے سب کچھ بتا دیتی، میں اسے بچا لیتا، اسے اس درندے کے چنگل سے نکال لیتا۔ وہ اپنے دل میں یہ بات دہراتے رہے کہ ماہم کا درد انہیں ہمیشہ ستاتا رہے گا۔ بیٹی کی جدائی نے ان کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔